بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں۔ جنگ خیبر اسلام کی بہت مشہور جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ مدینہ کے آس پاس بسنے والے یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کی بستی خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک غریب چرواہا کسی یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو وہ دیکھنے چاہتا تھا کہ آخر یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیسی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ مسلمان کے لشکر میں پہنچا تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آخر تمہارے سردار کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، ہمارے سردار اسی خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے بڑے سردار آدمی اس معمولی سے خیمے میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ تو بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ پھر وہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا کہ اے سردار، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا مقام و حیثیت کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی بات سن کر وہ چرواہا بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت دوسری قوموں میں غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان سے دن بھر جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور شام کو بہت تھوڑا کھانا دے کر انہیں جنگل میں سونے پر مجبور کیا جاتا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، تو وہ چرواہا بہت حیران ہوا کہ آخر اتنے بڑے سردار کا میں ایک غریب چرواہا کیسے بھائی بن سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غریب اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، تو آپ میرے جیسے غریب انسان کو کیسے بھائی بنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدمی، تم ایسے وقت ایمان لائے ہو کہ نہ ابھی نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز کا حکم دوں، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزے رکھنے کو کہوں، بلکہ اس موقع پر تو صرف جہاد ہی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اسی لیے تم جہاد میں شامل ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ چرواہا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ دوستو، اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔